کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے رمضان المبارک کا کہ جو مقدس نہ ہو. جس طرح آج کا دن بہت ہی مقدس، رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو یوم بدر ہے، اور اسی طرح 17 تاریخ کو حضرت اماں جان عائشہ کی وفات بھی ہے. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ 17 رمضان المبارک کے اندر اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے. اور اماں جان عائشہ وہ محبوب ترین عورت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر کیا. 7 چیزیں ایسی ہیں اماں جان عائشہ میں جو کسی بھی پیغمبر کی بیوی کے اندر نہیں، جو کسی اور بیوی کے اندر، جو کسی اور مومنوں کی عورت کے اندر یا کسی بیوی کے اندر جو نہیں پائی جاتی. میرے دوستو، نمبر 1، اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح نہیں ہوا تھا، نکاح سے پہلے اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو اماں جان کی تصویر دی، اور آسمانوں سے، عرش سے تصویر لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام، میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو آ کر تصویر پیش کی اور تصویر دکھائی کہ آپ کا اس سے نکاح ہونے والا ہے، آپ کا نکاح اس سے کر دیا گیا ہے، آپ کی اس سے شادی ہوگی. نمبر 2، اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے پاک پیغمبر کی بیوی ہیں. میرے پاک پیغمبر کی 11 بیویاں ہیں. 10 جو ہیں وہ بیوہ تھیں، جن کے خاوند جنگوں کے اندر شہید ہو چکے تھے، یا جن کے خاوند، جن بیویوں کو طلاق ہوئی تھی، ان سے میرے پاک پیغمبر نے نکاح کیا ہے. لیکن اماں جان عائشہ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے نمبر 2 کے ساتھ جس کو یاد کیا جاتا ہے کہ اماں جان کنواری تھیں، اور اماں جان کا نکاح امام الانبیاء علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اور اماں جان کے اندر ایک ایسی خصوصیات وہ بھی ہے جو اور کسی بیوی کے اندر نہیں تھی. میرے دوستو، وہ یہ ہے تیسرا نمبر خصوصیات. نمبر 3 کے اندر یہ ہے کہ جب اماں جان کے بستر کے اوپر میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام لیٹے ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، سوتے ہوتے تھے، تو جب اس وقت وحی آ جاتی تھی. اور کسی بھی بیوی کو یہ اعزاز نہیں کہ کسی کی بیوی، کسی کے بستر کے اوپر وحی آتی ہو میرے پاک پیغمبر پر. میرے پاک پیغمبر جب اماں جان عائشہ کے بستر پر بیٹھے ہوتے تھے، سوتے ہوتے تھے، لیٹے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے، اس وقت وحی آ جاتی تھی. یہ نمبر 3 ہے، یہ اور کسی بیوی کے اندر نہیں ہے. اور اسی طرح نمبر 4 کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. سب بیویوں سے زیادہ محبت، سارے انسانوں سے زیادہ محبت میں عائشہ سے کرتا ہوں، عائشہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اور نمبر 5 کہ جب میری ماں عائشہ پر منافقوں نے بہتان لگایا تو ابھی میرے پیغمبر نے گواہی نہیں دی، ابھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی نہیں دی، ابھی حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی نہیں دی، اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی نہیں دی، کسی نے اماں جان کی گواہی نہیں دی. جب کچھ دن گزر گئے تو میری اماں جان کی گواہی میرے رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر گواہی دی اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ میری ماں عائشہ کے اوپر جب بہتان لگا تو اللہ نے اس کو قرآن کے اندر بیان کیا، اور میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی کے اندر بتایا کہ یہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، ساجدہ ہیں، عافیہ ہیں، عتیقہ ہیں، رفیقہ ہیں، یہ بالکل ہر ایک گندی چیز سے میں نے ان کو پاک کر دیا ہے. اور ہوا بھی ایسا ہے، ایسا ہی ہے کہ کوئی گندی بیوی ہو اور اللہ کو یہ پسند ہے اور اللہ اپنے محبوب کے نکاح کے اندر دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے ہو سکتا ہے، کوئی بھی بیوی ایسی نہیں میرے پیغمبر کی
جو پہلے سے جو بعد میں خراب ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پاک پیغمبر کی بیویاں تو ایسی ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، جن کا قرآن کے اندر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن کے اندر جن کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ تو میرے دوستو، نمبر 6، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی ان آنکھوں سے جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی، اور کسی بھی بیوی کو یہ شرف نہیں ملا جو میری ماں عائشہ کو یہ شرف ملا ہے۔ نمبر 7، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہیں کہ جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اما جان عائشہ کی گود کے اندر میرے پاک محبوب کا سر مبارک تھا، اور اما جان کے حجرے کے اندر ہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ یہ اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 7 خصوصیات ہیں، جن کے اندر کوئی اور بیوی، جس کے اندر کوئی اور بیوی، کوئی اور مرد، کوئی اور دنیا کی عورت، کوئی بندہ بھی ان کے اندر شریک نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔